بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بات کریں گے صحائح ستہ کی بارے میں۔ صحائح ستہ وہ 6 کتابیں حدیث کی جن کو علماء کرام نے 6 حدیث کی صحیح کتابوں کا درجہ دیا، اور انہیں بہت زیادہ قبول عام اور شہرت دوام جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ ان کتابوں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہے اور ضعیف اور کمزور احادیث ان میں موجود نہیں ہیں۔ ان کتابوں کا تعارف مختصراً یہ ہے۔ سب سے پہلے ہے جی حدیث کی سب سے پہلی کتاب، صحیح حدیث کی کتاب صحیح بخاری۔ اس کتاب کے جو مؤلف اور مرتب کرنے والے ہیں ان کا نام محمد بن اسماعیل بن مغیرہ ہے۔ ان کی پیدائش بخارا شہر میں 194 ہجری میں ہوئی اور 256 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس نسبت سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ اور آپ بہت زیادہ ذہین اور فطین تھے، بچپن میں کسی بیماری کی وجہ سے آپ نابینا ہو گئے تھے، لیکن والدہ کی گریہ زاری اور دعاؤں کے نتیجے میں آپ کو دوبارہ آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے بخارا شہر کے بہت بڑے بڑے علماء حضرات سے حاصل کی۔ آپ کا قوت حافظہ بہت حیران کن حد تک جو ہے وہ تیز تھا۔ 11 سال کی عمر میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک متبحر عالم حدیث علامہ داخلی کو حدیث کی ایک سند پر ٹوک دیا جنہوں نے غلط بیان کی تھی حدیث کی سند پہ، اور ان کی تصحیح کرائی۔ 16 برس کی عمر میں عبداللہ بن مبارک اور وکیع بن الجراح کی کتب حدیث زبانی حفظ کر لی تھیں۔ کتابیں حدیث کی کتابیں، قرآن کے تو وہ حافظ تھے ہی۔ بغداد میں صرف 16 دن قیام کیا اور اس دوران 15,000 حدیثیں جو ہیں وہ آپ نے حفظ کی۔ الجامع الصحیح کو کیوں آپ نے تصنیف کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب جن کا نام انہوں نے الجامع الصحیح من حدیث الرسول رکھا، اس حدیث کو آپ نے 16 برس ترتیب و تالیف میں لگا دیے۔ اس کی تصنیف کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب سے پہلے جس قدر حدیث کی کتابیں مرتب ہو چکی تھی، اس میں صحیح اور ضعیف دونوں قسم کی حدیثیں جو ہیں وہ جمع تھی۔ اس سے مطالعہ کرنے والے کو بڑی پریشانی ہوتی تھی اور اس کے لیے ان کو خود چھان بین کر کے صحیح کو ضعیف سے الگ کرنا پڑتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد جو تھے اسحاق بن راہویہ، یہ اپنے درس کی مجلسوں میں اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ صحیح حدیث کو ضعیف حدیثوں سے الگ کر دے تو یہ امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ انہی کی کتاب کے ابتدائیہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خواب میں تشریف لائے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پہلو کی طرف کھڑے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پنکھا جھل رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب دیکھا تو جس وقت اس کی تعبیر کا پوچھا تو انہوں نے بتایا، تعبیر معبر نے بتایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے ضعیف احادیث کو صحیح احادیث سے الگ کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا، 16 برس تک دن رات اس میں صرف کیے اور کئی سال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر دن رات اسے لکھتے تھے، تب جا کر یہ عظیم الشان کتاب دنیا میں پیش ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر مقبول ہوئی کہ ان کی زندگی میں 90,000 شاگردوں نے ان سے یہ کتاب سنی اور اس کو نقل کیا، اور اس کی شہرت جو ہے وہ مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ 90,000 شاگرد۔ علماء کرام نے اس کتاب کے بارے میں کہا ہے اصح الکتاب کتب بعد الکتاب اللہ، کہ کتابوں میں سے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 6 لاکھ حدیث میں سے منتخب کر کے 9,086 حدیث جمع کی، اور اگر مقرر حدیثوں کو حذف کر دیا جائے تو کل تعداد 2,761 رہ جاتی ہے۔ مقرر حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو ریپیٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ ریپیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث جیسے انما الاعمال بالنیات کو جو ہے وہ 10 مختلف راویان کی سند کے ساتھ روایت کیا جاتا ہے، مختلف راوی اس کے ہوتے ہیں لیکن حدیث ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے اس حدیث کو ریپیٹیشن میں مل جاتی ہے، وہ مقرر ہوتی، بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ حدیثیں اگر نکال دی جائیں تو اس کتاب میں 2,761 حدیثیں جو ہیں وہ اس کتاب میں رہ جاتی ہیں۔ ویسے کل اس کتاب میں 9,086 حدیثیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ امام بخاری کی جو روایت کردہ حدیث انہوں نے جو شرطیں رکھی ہیں اس کتاب میں، اپنی کتاب میں جو انہوں نے روایت کرنے والوں کے لیے جو شرائط رکھی ہیں
وہ اگر ان شرائط پہ پورے اترتی ہیں حدیثیں تو وہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ سکا راوی نے سکا راوی سے روایت کیا ہو، یعنی جتنے بھی راوی ہیں وہ اعتدال، عدل و انصاف اور ذہانت، تقوی اور حفظ میں ایک جیسے ہوں، کوئی کم یا زیادہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسری شرط یہ ہے کہ ممتاز راویان حدیث اس روایت میں اختلاف نہ کریں، یعنی کہ جو بہت ہی زیادہ مشہور حدیث کے راوی ہوتے ہیں، کسی حدیث کے بارے میں اختلاف کا اظہار نہ اگر انہوں نے کیا ہو تو وہ حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو شامل کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 1 اس کی سند متصل ہوتی ہے، اس حدیث کی کتاب میں سند متصل ہے، کسی جگہ ٹوٹا ہوا سلسلہ نہیں ہے، راوی حفظ میں، عدالت میں اور اتقان میں، تقوی وغیرہ میں اور عدالت میں، علم و فضل میں اور حافظے کے لحاظ سے بہت حد درجے کے کامل ہوتے ہیں۔ تیسری یہ کہ حدیث میں کسی قسم کی کوئی کمزوری یا کوئی علت پائی نہیں جاتی اس حدیث کی کتابوں میں، یہ انہوں نے شرائط رکھی اور اس پہ پوری اترتی ہیں یہ ساری شرائط۔ بخاری شریف کی بہت زیادہ شرحیں لکھی گئیں، شرح یعنی تشریحات اور اس کے حواشی لکھے گئے۔ اس کی تشریح کے لیے اگر آپ جو اس کی شروح دیکھیں یا کوئی آپ تفہیم القرآن دیکھ لیں، کوئی بھی تفسیر کی کتاب دیکھ لیں تو آیت کے اوپر ایک فگر، ایک ڈیجٹ بنا ہوتا ہے اور اس کے نیچے لائن کے نیچے جو اس کی تشریح لکھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حواشی یا شرح۔ اور اس حدیث کی کتاب کی بہت زیادہ حواشی لکھی گئی ہیں اور بہت زیادہ شرح لکھی گئی ہیں، لیکن دو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح البخاری، عمدۃ القاری فی شرح البخاری، اور دوسری فتح الباری فی شرح البخاری، اس کے مصنف جو ہیں امام حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جی صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے مصنف کا نام امام مسلم بن حجاج کشیری نیشا پوری ہے۔ ان کی پیدائش 206 ہجری میں ہوئی اور وفات 261 ہجری میں ہوئی۔ امام مسلم نے طلب حدیث میں کے سلسلے میں عالم اسلام میں کئی ملکوں اور بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا اور تقریباً 3 لاکھ حدیثیں جو ہیں اس سلسلے میں جمع کی۔ آپ بے حد متقی، پرہیزگار، خدا ترس انسان تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر نیشا پور میں بیٹھ کر متعدد کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے ایک الجامع الصحیح المسلم ہے۔ اس کی خوبیاں کیا ہیں امام مسلم کی؟ علم حدیث کی جو صحیح مسلم ہے، امام مسلم جو تھے وہ علم حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے اور حدیث کی صحت اور ذوق پر ان کو بہت گہری نظر تھی۔ وہ پہچان لیتے تھے کہ حدیث کی صحت اور ذوق کے بارے میں بعض خوبیوں میں وہ اپنے استاد امام بخاری پر بھی فوقیت رکھتے تھے، یعنی کہ یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ آپ نے کتاب 3 لاکھ احادیث اور آثار سے منتخب کر کے لکھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ صرف صحیح حدیثوں کا انتخاب کیا گیا۔ نمبر 2 اس کتاب کی ترتیب بہت عمدہ ہے، جسے پڑھنے والوں کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 3 امام مسلم نے ہر صحیح حدیث کی مختلف اسناد یکجا کر دیے تاکہ مطالعہ کرنے والے کو کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔ اور نمبر 4 ہر عنوان کے تحت حدیثیں بیان کی گئیں اور بہت کم حدیثیں مکرر لاتے ہیں، یعنی جو ریپیٹ میں نے بتایا پیچھے، یہ ریپیٹڈ حدیثیں اس میں بہت کم ہیں۔ اس کتاب میں کل حدیثوں کی تعداد 7275 ہے اور مکرر حدیثوں کو حذف کر دیا جائے تو کل 4000 حدیثیں رہ جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے مغرب کے بعض علماء نے اس کتاب کے متعلق کہا ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے مسلم کی کتاب سے زیادہ کوئی کتاب صحیح نہیں۔ صحیح مسلم کی بہت زیادہ شرحیں لکھی گئیں، اس میں سب سے مشہور جو ہے امام النووی کی شرح المنہاج فی شرح مسلم بن حجاج ہے، اور ہندوستان کے علماء میں سے مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کی ایک شرح لکھی ہے، شرح فتح ملہم فی شرح المسلم، اور علامہ غلام رسول سعیدی کی شرح صحیح مسلم جو ہے یہ بہت زیادہ مشہور کتابیں ہیں شروع میں سے۔ نمبر 3 پہ آ جاتی ہے جی جامع ترمذی۔ صحاح ستہ میں اس کتاب کے مصنف کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہے۔ آپ کی پیدائش 209 ہجری میں ہوئی اور 279 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ترمذ شہر جیجون دریا کے کنارے پہ واقع فارس کا ایک علاقہ تھا، ایک شہر تھا جو آپ کا وطن ہے۔ امام ترمذی کے حالات زندگی بہت کم پتہ چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پہ نابینا تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ بعد میں آپ کی بصارت ضائع ہو گئی تھی۔ امام ترمذی کی 2 کتابیں بہت مشہور مقبول
ثابت ہوئیں۔ پہلی الجامع الصحیح الترمذی اور دوسری کتاب کا نام شمائل ہے۔ دوسری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور خصال کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ شمائل کتاب کی متعدد شرح اور حواشی بھی لکھے گئے۔ اس کتاب کی کون کون سی خوبیاں ہیں؟ اس کتاب کا درجہ جو ہے بخاری مسلم کے بعد آتا ہے، لیکن اس میں کئی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نہیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس کتاب میں مقرر حدیثیں موجود نہیں ہیں۔ مقرر حدیثیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی کیا ہوتی ہیں۔ اس کی ترتیب نہایت عمدہ اور فقیہ ابواب پر رکھی گئی ہے۔ یاد رکھیے جو جامع ہوتی ہے وہ اس کی ترتیب جو ہے وہ فقیہ ابواب کے طریقے سے رکھی جاتی ہے۔ امام ترمذی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ائمہ اور فقہا کا مسلک درج کر دیتے ہیں، اس وجہ سے ہر مسلک کا استدلال اس کتاب سے مل جاتا ہے۔ امام ترمذی ہر حدیث کا درجہ مثلاً صحیح، حسن، ضعیف اور غریب احادیث کا تذکرہ خود کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث کو مینشن کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا غریب ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ان تمام جو اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت کر دی ہے۔ نمبر 5 راویان حدیث کے متعلق بھی اس میں وضاحت ملتی ہے، مثلاً یہ راوی ضعیف ہے یا راوی ثقہ ہے۔ امام ترمذی اکثر اس بات کا تذکرہ کر بھی دیتے ہیں کہ یہ کس درجے کی کتاب ہے۔ جامع ترمذی میں صحابہ کے مناقب کے متعلق روایات کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ صحابہ اکرام کی خوبیوں کے بارے میں اور خصال کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو درج کیا گیا۔ اس خصوص کی وجہ سے یہ کتاب علماء میں بے حد مقبول ہوئی اور اس کی کئی شرحیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ نمبر 4 پہ آ جاتی ہے جو سنن ابی داؤد۔ اس کے مصنف کا نام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی ہے۔ سجستانی کا معرب ہے، اور سیستان جو ہے وہ قندھار کے قریب واقع ایک مشہور علاقہ ہے۔ آپ کی پیدائش 202 اور وفات 275 ہجری میں بصرہ میں ہوئی۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، جن میں سے منتخب کر کے 4800 حدیثیں آپ نے اس کتاب میں جو ہیں وہ جمع کی۔ امام داؤد جو ہیں ابو داؤد امام احمد بن حنبل اور امام داؤد طیالسی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور حدیث میں ان کے بلند مرتبے کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ ترمذی اور نسائی دونوں امام ان کے شاگرد ہیں اور ان سے حدیثیں اپنی کتابوں میں روایت کرتے ہیں امام داؤد کے، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد خود اپنی کتاب کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد میری اس کتاب کا سیکھنا لوگوں پر لازم ہے۔ جو آدمی اس کتاب کو پڑھے اور غور کرے وہ اس کی قدر و قیمت سمجھ جائے گا۔ سنن نبی داؤد کی کون کون سی خصوصیات ہیں؟ ایک تو یہ کہ فقہی مسائل کے متعلقہ حدیث کا جتنا بڑا ذخیرہ اس کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔ شروع ہی سے یہ کتاب فقہا کا ماخذ رہی ہے اور بڑے بڑے علماء اس کتاب کی حدیثوں پر اعتماد کرتے رہے ہیں۔ ابو داؤد اس کتاب میں کئی سندوں سے ایک ہی متن اور ایک ہی سند سے کئی متن جمع کر دیے، جس کی وجہ سے اس کی افادیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ متصل، مرفوع اور صحیح حدیث کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں سے وہ حدیث جمع کی گئی ہیں جس کا تعلق فقہی مسائل اور احکام سے ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر یہ کتاب پورے عالم اسلام میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ اس کی بہت زیادہ شرح بھی لکھی گئیں، جن میں خطابی کی معلم السنن اور اون المعبود فی شرح ابو داؤد جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور کتابیں ہیں، شروع ہیں۔ سنن نسائی 5ویں نمبر پہ آتی ہے سنن نسائی۔ اس کتاب کے مصنف کا نام عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی ہے۔ ان کی پیدائش 215 ہجری میں نسار شہر میں ہوئی اور اس کی نسبت سے آپ نسائی کہلاتے ہیں۔ 88 سال کی عمر میں 303 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ امام نسائی علم حدیث میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے، کئی لاکھ حدیثیں حافظے میں محفوظ رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی بہت بڑی ضخیم کتاب سنن کبریٰ کے نام سے لکھی جو تقریباً 30 جلدوں پر مشتمل تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے صحیح اور حسن دونوں قسم کی حدیثیں جمع کی۔ بعد میں دوستوں نے مشورہ دیا کہ اتنی ضخیم کتاب جو ہے وہ پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، اس سے احادیث منتخب کر کے ایک چھوٹی کتاب لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے صرف صحیح احادیث پر مشتمل ایک علیحدہ کتاب لکھی جس کا نام المجتبیٰ یعنی سنن صغریٰ رکھا۔ بعد میں اس کتاب کو جو ہے سنن نسائی کے نام سے
شہرت جو ہے وہ ملی۔ اس کتاب میں کل احادیث کی تعداد 5761 ہے۔ یہ کتاب خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے عنوانات انتہائی آسان اور سہل ہیں۔ حاکم اور خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ حدیث کی صحت کو جانچنے کے لیے امام نسائی کی شرائط امام مسلم سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ سنن نسائی کی بھی کئی شروح لکھی گئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ، اس کی مصنف کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ ہے۔ یہ 209 ہجری میں ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور 272 ہجری میں وفات پائی۔ سن وفات اور سن پیدائش جو ہے وہ یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ دور معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا دور جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کا دور کون سا تھا، کیا وہ بعد کے ادوار کے تھے، یا یہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان سارے ائمہ حضرات کا، محدثین کا، ان کا اگر دور آگے پیچھے ہے تو پھر ان کے شاگرد اور استاد ہونے کا تعین جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ماجہ ان کی والدہ کا نام تھا جو مشہور و معروف خاتون تھی، انہی کی وجہ سے ان کو شہرت ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے 4000 حدیثیں جو ہیں وہ درج کی، لیکن اس کتاب کا معیار دوسری صحاح ستہ کی کتابوں کے مقابلے میں بہت پست ہے۔ محدث ابو زرع کا کہنا ہے کہ اس میں 30 کے قریب حدیثیں ضعیف ہیں، بلکہ کچھ موضوع حدیثیں بھی شامل ہیں، لہٰذا بہت سے محدثین نے اس کی جگہ موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں اس لیے شمار کیا ہے کہ اس میں مصنفین نے ایسی صحیح حدیث بھی درج کی ہیں جو پہلی 5 حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ سنن ابن ماجہ کی بھی بہت زیادہ شرح لکھی گئی ہیں، جس میں علامہ جلال الدین کی مصباح الزجاجہ اور شیخ عبد الغنی دہلوی کی انہاج الحاجہ جو ہے وہ کافی قابل ذکر ہے۔